بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں ڈیل کارنیگی کی اس مشہور زمانہ کتاب کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 17واں باب، اگر آپ کو لیمو ملے تو اس کا شربت بنائیں۔ امریکی اصطلاح میں لیمو سے مراد ایسی چیز ہے جو کارآمد نہ ہو۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو ایک دن شکاگو جا کر میں نے چانسلر رابرٹ مینارڈ سے پوچھا کہ وہ غم اور فکر سے کس طرح محفوظ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مرحوم جولیس روزن والڈ کی اس چھوٹی سی نصیحت پر عمل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لیمو ملے تو اس کا شربت بنائیں۔ ایک مشہور ماہر تعلیم کا راز تو آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن بیوقوف آدمی کا طرز عمل قطعی مختلف ہوتا ہے۔ اگر زندگی اسے لیمو دے تو وہ کہتا ہے کہ میں تقدیر کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب عقل مند آدمی کو لیمو ملتا ہے تو وہ دل میں سوچتا ہے کہ میں اس بدقسمتی سے کیا سبق حاصل کروں اور اس لیمو کا کیسے شربت بناؤں۔ میں ایک خاتون تھیلما تھامسن سے واقف ہوں جنہوں نے اپنے لیمو کا شربت بنایا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جنگ کے زمانے میں میرے شوہر نیو میکسیکو میں موجاوے کے ریگستان میں فوجی تربیت کے لیے کیمپ میں مقیم تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ میرے شوہر جب تربیت کے لیے ریگستان میں چلے گئے تو میں بالکل تنہا رہ گئی۔ مجھے یہ جگہ سخت ناپسند تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، ہر وقت ریت اڑتی رہتی تھی اور انڈین لوگوں کے سوا کوئی آدمی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، اور یہ انڈین انگریزی نہیں جانتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ میں واپس آ رہی ہوں، اس جگہ سے تو جیل بہتر ہے۔ میرے والد نے خط کا جواب 2 سطروں میں دیا۔ ان 2 سطروں نے میری کایا پلٹ دی۔ 2 آدمیوں نے جیل کی سلاخوں سے باہر دیکھا، ایک کو کیچڑ نظر آئی اور دوسرے کو ستارے دکھائی دیے۔ میں نے ان 2 سطروں کو بار بار پڑھا اور بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس ریگستان کی خوبیاں تلاش کروں گی اور کیچڑ کے بجائے ستارے دیکھوں گی۔ میں نے مقامی لوگوں سے تعلقات بڑھائے تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مجھے ایسی چیزیں بھی تحفے کے طور پر دیں جو انہوں نے سیاحوں کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے وہاں کے درختوں کی خوبصورتی پر غور کیا، غروب آفتاب کا منظر دیکھا اور ریت میں بکھری ہوئی لاکھوں برس پرانی سیپیاں تلاش کیں۔ مجھ میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ موجاوے کا ریگستان بے شک وہی تھا اور انڈین باشندے بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، لیکن میں نے اپنا دماغی رجحان بدل لیا تھا اور کیچڑ دیکھنے کے بجائے ستارے دیکھنے لگی تھی۔ فلوریڈا کے ایک کاشتکار نے بھی اپنے زہریلے لیمو کا شربت بنایا۔ اس نے زراعت کے لیے ایک ایسی زمین خرید لی جہاں نہ کاشتکاری ہو سکتی تھی اور نہ ہی مویشی زندہ رہ سکتے تھے۔ یہاں صرف خاردار جھاڑیاں تھیں اور زہریلے سانپ رہتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس نقصان کو کیسے نفع میں تبدیل کروں۔ چنانچہ اس نے سانپوں کا گوشت ٹین کے ڈبوں میں بند کر کے غیر ملکیوں کو بھیجنے کا کاروبار شروع کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال 20,000 سیاح اس کا سانپوں کا کاروبار دیکھنے آتے ہیں۔ اس کا کاروبار بہت بڑھ چکا ہے۔ سانپوں کا گوشت فروخت کرنے کے علاوہ وہ سانپوں کی کھال سے عورتوں کے جوتے اور ہینڈ بیگ بنتے ہیں اور سانپ کا زہر نکال کر لیبارٹریوں کو بھیجا جاتا ہے، جس سے سانپ کے زہر کے علاج کے انجیکشن بنتے ہیں۔ اب اس جگہ کا نام اس شخص کے نام پر ہے۔ مرحوم ولیم بولیتھو نے ایک مرتبہ کہا تھا، یہ بات زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم کام میں اپنا منافع نہ لگائیں، یہ تو بیوقوف بھی کر سکتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے کہ ہم اپنے نقصان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، اور اسی سے عقل مند اور بے وقوف میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ بولیتھو نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب ریلوے کے ایک حادثے میں اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی، لیکن میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جس کی دونوں ٹانگیں ایک حادثے میں ضائع ہو گئی تھیں، مگر اس نے اس نقصان سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کا نام بین فورٹسن ہے۔ حادثے کے وقت اس کی عمر صرف 24 سال تھی، یعنی عین جوانی کے زمانے میں وہ پہیوں والی کرسی کا پابند ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شروع میں مجھے اس بدقسمتی پر رنج ہوا تھا، لیکن اب ایسا نہیں، اب میں ایک مختلف دنیا میں رہتا ہوں۔ میں نے 14 برس میں 1400 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کتابوں نے اس شخص پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ کتابیں پڑھ کر اسے سیاست سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس نے ملکی مسائل پر غور کیا۔ پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر اس نے تقریریں کیں، اور آج یہی شخص ریاست جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے عہدے پر فائز ہے۔ میں نیو یارک میں 35 سال سے بالغوں کو تعلیم دے رہا ہوں۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہائی اسکول سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکے اس کمی کو بہت محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے طلباء کو اکثر ایک ایسے آدمی کا قصہ سناتا ہوں جو اسکول کی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا تھا، لیکن لوگوں میں تقریریں کرنے کی وجہ سے وہ سیاست میں آ گیا اور 3 سال کی عمر میں
بعض ऐसे आला इदारों का मेंबर मुंतखब हुआ जिनके काम काज के बारे में उसे कुछ भी मालूम न था। इस मसले को हल करने के लिए उसने अपने तौर पर पढ़ना शुरू किया। अपनी जहालत के लीमू को शरबत में तब्दील करने के लिए वो रोजाना 16 घंटे पढ़ता। रफ्ता रफ्ता सियासत में उसका नाम बुलंद होता गया और वो कौमी लीडर बन गया। इस शख्स का नाम एल स्मिथ था। वो 4 मरतबा न्यूयॉर्क का गवर्नर मुंतखब हुआ। उसके बारे में कहा जाता है कि वो रियासत न्यूयॉर्क के मामलात को सबसे ज्यादा समझता था। 4 मरतबा गवर्नर मुंतखब होना एक ऐसा एजाज था जो सिर्फ उसी को हासिल हुआ, उस शख्स को जो इब्तदाई जमातों से आगे ना पढ़ा था। 6 यूनिवर्सिटियों ने एजाजी डिग्रियां दी। एल स्मिथ का कहना है कि अगर वो रोजाना बड़ी मेहनत से 16 घंटे ना पढ़ता तो ऐसा कभी ना होता। इस शख्स ने अपनी जिद्दोजहद से जहालत के लीमू का शरबत बना लिया था। मैंने कामयाब लोगों के हालात जिंदगी का बहुत गहरा मुतालिया किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनमें से बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी राह में तरह तरह की दुश्वारियां और मुश्किलात थीं, लेकिन इन दुश्वारियों ने महमेज का काम किया और उन लोगों से बड़ी मेहनत करवाई और बिलाखिर उन्हें इनाम दिलवाया। इसीलिए विलियम जेम्स ने कहा है कि मुश्किलात हमारी मदद करती हैं। मिल्टन अगर अंधा ना होता तो शायद फन शायरी में कमाल हासिल ना करता, और बीथोवन अगर बहरा ना होता तो मुमकिन था कि मौसीकी में यगाना रोजगार ना होता। हेलन केलर ने जो शानदार कारनामे सर अंजाम दिए उनकी वजह यही थी कि वो अंधी बहरी थी। टॉल्स्टॉय की जिंदगी में अगर मुसीबतें ना आती तो वो लाफानी नावल निगार ना बन सकता। चार्ल्स डार्विन ने जिस इर्तिकाए हयात का नजरिया पेश करके एक फिक्री इनकलाब बर्पा किया, अगर मरीज ना होता तो उसके कहने के मुताबिक वो ये काम कभी सर अंजाम ना दे सकता। फर्ज करें कि हम मायूस होकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अब लीमू को शरबत बनाने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा, तो इसके बावजूद हमें 2 वजूहात को पेश नजर रखते हुए कोशिश करनी चाहिए। इसमें अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। पहली वजह, मुमकिन है कि हम कामयाब हो जाएं। दूसरी वजह, अगर हम कामयाब ना भी हो तो भी जद्दोजहद की वजह से हम में मुस्बत ख्यालात पैदा होंगे। हम पीछे देखने के बजाय आगे देखेंगे और माजी पर अफसोस करने के लिए ना हमारे पास वक्त होगा ना हमारा दिल चाहेगा। एक मरतबा पेरिस में वायलिन बजाने के फन में दुनिया का मशहूर तरीन उस्ताद ऊल बुल एक थिएटर में वायलिन बजा रहा था। अचानक वायलिन की एक तार टूट गई, लेकिन वो बाकी 3 तारों पर आखिर वक्त तक वायलिन बजाता रहा। जिंदगी इसी का नाम है कि अगर आपकी एक तांत टूट जाए तो बाकी 3 तांतों को आखिरी वक्त तक बजाते रहें। ऐसी ही जिंदगी को फातिहाना जिंदगी कहते हैं और ऐसी जिंदगी आम जिंदगी के मुकाबले में बहुत काबिल एहतराम और गिरां कदर है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं विलियम बोलीथो के वही अल्फाज हर स्कूल में नुमायां तौर पर आवेज़ा कराता। ये बात जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम काम में अपना मुनाफा ना लगाएं। ये तो बेवकूफ़ भी कर सकते हैं। मज़ा तो जब है कि हम अपने नुकसान से फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसके लिए दिमाग की ज़रूरत है और इसी से अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क ज़ाहिर होता है। लिहाजा अगर आप अपने जहनी रुझान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि सकून कल्ब हासिल हो और गम नज़दीक ना आए तो कायदा नंबर 6 पर अमल करें। अगर तकदीर हमें लीमू दे तो हमें चाहिए कि इसका शरबत बनाने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।